الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وعلماء ملتہ مقتدی و رہنما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صدر باوقار صاحبزادہ الحافظ پیر سید محمد شفیع الحق مدد العالی علماء کرام ثناخان مصطفیٰ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور عزیزوں گھر میں سننے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بمصطفیٰ برساں خیشرا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست گربگون رسیدی تمام بولہ بیست عمر حاضر کعبہ و بت خانہ عمر حاضر کعبہ و بت خانہ مینالد حیات تاز بزم عشق یکدانہ رازائے بیرون ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا نگاہ بلند سخن دل نواز نگاہ بلند سخن دل نواز جگر پرسوز یہی تو رخت سفر چاہیے تھا اس میر کارواں کے لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی آباد خدا رکھے یہ گرانہ ہے محمد کا حضرات گرامی قدر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا سرکار فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اے میرے صحابہ آگے پہنچا دینا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا میں آخر الزمان نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ تاروت قیامت جاری و ساری رہے گا اور میری امت کے علماء بنی اسرائیل تو نبیوں کی طرح ہوں گے پھر وقت گزرتا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل مجد الکریم نے اپنی زیارت کے لیے شرف بخشا اور نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے اس سفر کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 مقام پر ہوئی پہلے تو آپ کی سواری گزر رہی تھی تو آپ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے پھر جب آپ کی سواری مسجد اقصی شریف پہنچی تو تمام انبیاء کے سامنے موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے پھر وہاں سے عرش کا صراط المنتہا کا لامکان کا سفر شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے سفر پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ سبھی جانتے ہیں روز علماء کرام سے سنتے ہیں انہی کے وسیلہ سے 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئیں مگر ثواب پھر بھی 50 کا ملتا ہے کتنی کرم نوازی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں
درجہ نبوت میں نہیں، رشد و ہدایت میں، وعظ و تبلیغ میں، رہنمائی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے، میرے بعد قیامت تک میری امت میں علماء اولیاء ہوتے رہیں گے اور سلسلہ رشد و ہدایت جاری و ساری رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کسی ایک کو نمونہ کے طور پر میرے سامنے پیش فرما دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام غزالی کی روح کو تمثیلی بدن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے سامنے اللہ محمد رسول اللہ کی امت کے ایک ولی اللہ، ایک عالم دین، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی کی روح نے جواب دیا میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادے کا نام یہ ہے، میرے پردادے کا نام یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا ہے، تم نے 4 پشتے اوپر تک یہ بیان کر دیا۔ تو امام غزالی کی روح نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں آپ سے ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ شاید دونوں کا جواب ایک ہی ہو۔ جب آپ مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے حضرت صفورہ سلام اللہ کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے، راستے میں کوہ طور پر آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو رب تبارک تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف فرماتے ہوئے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہی تو تھا۔ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں اسے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، میں اسے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ گئے، وجد کی سیاحت طاری ہو گئی، کہنے لگے او غزالی تو نے دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے۔ وہ بے صوت اور بے جہد آواز اتنی پیاری اور اتنی میٹھی تھی کہ میں چاہتا تھا سلسلہ کلام لمبا ہو جائے۔ تو امام غزالی نے دست بستار کیا حضور میرا بھی تو یہی خیال ہے کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں اور میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار سے امام غزالی کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ جب امام غزالی کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 5 انگلیوں کا پنجہ ان کی پشت پر موجود تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک فرد فرید، اسی میں ایک وہ ہستی جن کے متعلق جب خیال میں آتا ہے، جب کانوں میں آواز پڑتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ نورانی چہرہ، وہ ان کا طرز کلام، وہ ان کا پیار، کون؟ پیر سید محمد یعقوب شاہ مشہدی، قادری، رضوی، پیرا پھالیا قدس سر العزیز۔ آپ کے متعلق نئی نسل یقیناً جاننا چاہے گی کہ آپ سادات کے خاندان سے، جو حسنی سادات ہیں، 37 واسطوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تک آپ کا خاندان ملتا ہے۔ آپ کے خاندان سے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھٹے امام ہیں، ان کے بڑے بیٹے علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت علی ہارون رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے، دونوں بھائی ہارون رشید عباسی کا زمانہ تھا تو وہاں مدینہ شریف سے بغداد میں تشریف لائے اور بغداد سے مشہد جہاں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، بڑا شاندار روضہ ہے، بڑی آباد مسجد ہے، کئی لوگ ان میں قاری افتخار ہوں گے، انہوں نے یقیناً وہاں کی زیارت کی ہوئی ہے۔ وہاں حضرت علی ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت علی رضا کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید عباسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑے بھائی امام علی رضا کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، لیکن عمر نے وفا نہ کی، آپ پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت علی ہارون رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد بلوچستان میں
تشریف لائی، وہاں سے سندھ ہوتے ہوئے غالباً 41 پشتوں کے بعد پنجاب میں آپ کے 2 صاحبزادے، آپ کے خاندان حضرت جمال الدین شاہ صاحب اور حضرت سید قطب الدین شاہ صاحب پنجاب میں تشریف لائے۔ دونوں بھائیوں نے، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ حضرت قطب الدین شاہ صاحب نے حاجی چک گاؤں تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کو پسند فرمایا، اور چھوٹے بھائی حضرت جمال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے سمیلہ شریف تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کو پسند فرمایا۔ پھر آپ کی اولاد 4 پشتوں تک حاجی چک کو کرم نوازی فرماتے ہوئے مقیم رہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا خاندان بکی شریف موجودہ ضلع منڈی بہاؤدین میں تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ کی زمینیں اور آپ کا خاندان آباد تھا۔ پھر آپ کے 4 بیٹے تھے، حضرت قطب الدین شاہ صاحب کے بیٹے حضرت حاجی شاہ صاحب اور ان کے بیٹے حضرت سید محمد عالم شاہ صاحب، ان کے 4 بیٹے تھے، حضرت رسول شاہ صاحب، حضرت مزمل شاہ صاحب، حضرت محمد یوسف شاہ صاحب، اور حافظ الحدیث استاد العلماء شیخ الحدیث بانی دارالعلوم محمدیہ نوریہ بکی شریف پیر عرفان شاہ مشہدی کے والد گرامی، انہوں نے درس شروع کیا بکی شریف میں، اور درس کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف۔ وہاں ہی 1932 مارچ کی 1 تاریخ کو پیر سید محمد یعقوب شاہ قادری رضوی کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ، ان کا تعلق تحصیل کھاریاں کے گاؤں نونہ والی سے ہے، اور آپ کے والد گرامی جو حاجی چک میں تشریف فرما تھے وہ بکی شریف میں تشریف لے گئے تھے۔ پیر سید محمد یعقوب شاہ رضوی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت پاک بکی شریف کے اندر ہوئی 1932 میں مارچ کے مہینے میں۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ نے وہاں اپنے چچا جان کے درس دارالعلوم محمدیہ نوریہ بکی شریف میں ابتدائی تعلیم درس نظامی تک مکمل کی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قدس سرہ العزیز رحمت اللہ تعالی پٹھان کوٹ سے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے۔ پہلے آپ کا قیام کنجا کے نزدیک ساروں کے پنڈ وہاں تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد آپ نے شرف بخشا کیرا والا شریف کو۔ پیر سید محمد شفاء الحق صاحب کے چچا جان پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں تھے، ان کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے بکی شریف میں پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب شیخ الحدیث حافظ الحدیث استاد العلماء محتمی دارالعلوم محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے پاس۔ جب وہاں آپ کی مجلسیں جمی تو ان سے متاثر ہو کے آپ کی والدہ محترمہ سید بی بی رحمت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی حضرت میرے بیٹے کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا ایسا نورانی چہرہ، یہ تو میری قسمت جاگ رہی ہے مائی صاحبہ، آپ سید زادی ہیں، آپ کی اس خواہش کو یقیناً میں قبول کروں گا۔ تو آپ 1948 میں واپس جاتے ہوئے پیر سید محمد یعقوب شاہ رضوی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیتے گئے۔ فیصلہ آباد میں جا کے جنگ بازار جنہوں نے دیکھا یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایک باغ ہے، وہاں شیشم کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے آپ نے کلاس شروع کر دی۔ درس کا کوئی وہاں بندوبست نہیں تھا، جو ابتدائی طالب علم تھے ان میں پیر سید محمد یعقوب شاہ رضوی قادری ان میں موجود تھے۔ ان کے زمانے کے ایک عالم دین مولانا محمد صادق ضیاء مدد اللہ علیہ گوجرانوالے میں ابھی بھی حیات ہیں اور دینی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب آپ وہاں سے دورہ حدیث اپنا علم مکمل کر چکے تو آپ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں۔ وہاں سے آپ کے حکم کے مطابق آپ تشریف لے گئے حزب الاناف لاہور، وہاں جا کے بھی 1.5 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اتنی دیر میں
1953 میں آپ نے چچا جان اور اپنے استاد کے کہنے کے مطابق پھالیا جیسے ایک گاؤں میں، وہ تحصیل تھا لیکن مشہور نہیں تھا، وہاں آپ نے کیا فرمایا، ایک شاندار مسجد تعمیر کی، ساتھ اس کے دارالعلوم تدویر قرآن بنایا، نان غریبوں کے لیے ایک شفا خانہ بنایا، اور وہاں ہی آپ نے کیا فرمایا، اور پھر وہاں ہی خطابت شروع کر دی۔ جب 6 مہینے تک خطابت کر چکے تو پھر بکی شریف اپنے چچا جان پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیسے حال ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا کام چل رہا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور جمعہ کے دن بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ 6 مہینے کے لیے پریکٹیکل کرو۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جلال پور شریف والے ابھی حیات سے میں رکا دیتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کی جماعت ہے جند اللہ، وہ 6 ماہ کا دورہ پاکستان کا پورا کرتے ہیں تبلیغی، آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ خود مجھے فرمانے لگے کہ میں تجھ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں رکا لے کے جلال پور شریف پیر صاحب کے پاس پہنچا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے مجھے اپنی بڑی دعاؤں سے نوازا اور ساتھ میں بڑے ادب سے پیش بھی آئے، کیونکہ میں بھی سادات کے گھرانے تھا، رسول اللہ کی نسبت سے وہ بڑا ادب بجا لاتے تھے۔ میں ان کے ساتھ جب قافلہ چلا، علماء اور نعت خواں اور دوسرے لوگ مریدین ساتھ تھے، ہم ایک گاؤں ہے للہ شریف، وہاں میاں غلام نبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ موجود تھے، بڑا ولی کامل تھے، ہم ان کے ہاں ٹھہرے۔ میرا خیال ہے وقت بہت کم ہے، میں اپنے جذبات میں بہتا جا رہا ہوں، خیر میں جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ تو وہاں سے جب ہم چلے تو دوسرا ایک گاؤں آیا، وہاں ایک امیر آدمی کے گھر میں قیام کا بندوبست تھا۔ پیر صاحب کے ساتھ ہم جب وہاں پہنچے، نماز عصر کا وقت تھا، بہت تھوڑا وقت رہتا تھا، ہم وہاں بیٹھ کے لوگ ملنے کے لیے جوک در جوک آئے، پہلے سے اعلان ہو چکے تھے۔ جب تھوڑی دیر وہ بیٹھ چکے، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے وہاں با جماعت نماز ادا کی، نماز کے بعد لوگ پھر ملنے کے لیے آئے تو صاحب خانہ نے کہا کہ جتنے فالتو لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، مہمانوں کو ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو سب لوگ اٹھ گئے، چند پہ لوگ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں پھر وہ صاحب خانہ آئے تو انہوں نے پھر لوگوں کو کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو ایک آدمی، اس نے صرف تہمت پہنا ہوا تھا، گل سے ننگا تھا، سر سے ننگا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو صاحب خانہ نے اس کو گھٹنے سے ایسے ٹھوکر لگا کے کہا تم نے نہیں سنا کہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ؟ وہ بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے سامنے ہیں۔ تو ہم سب ہنسنے لگے جیسے آپ ہنسے ہیں، لیکن پیر صاحب جو ہے بڑے ہنسے نہیں۔ پیر صاحب نے صاحب خانہ کو کہا کہ تم کھانا لاؤ، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب پاس بٹھا لیا تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا، ہم کھانا کھانے لگے۔ پیر فضل شاہ صاحب جلال پور شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ، آپ اس آدمی پر اتنی کرم نوازی فرما رہے تھے، کبھی بوٹیاں رکھ رہے تھے، کبھی چاول رکھ رہے تھے، کبھی فروٹ رکھ رہے تھے، اور اس سے بار بار پوچھ رہے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا ختم ہوا پیر صاحب نے بہت تھوڑا تناول فرمایا، جب کھا چکے تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو آپ نے صاحب خانہ کو کہا کہ ابھی دوسرے لوگ کمرے میں نہ آئیں، میری طرف مخاطب ہوئے کہ پیر یعقوب شاہ صاحب آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے عرض کیا حضور آپ بھی فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز مغرب کا وقت تھا، ایک مہمان آیا، ایک اجنبی آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب نماز ہو چکی صحابہ کرام تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک بدو ہوں، میں ایک عربی ہوں، میں یہاں ویسے چلا آیا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر سے اس کو دودھ دیا، کھانا دیا، اس نے جی بھر کے کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پر اس کو مسجد نبی شریف میں چھوڑ کے آپ نے کاشانہ اختر پہ تشریف لے گئے۔ صبح نماز فجر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا وہ عربی، وہ بدو جو ہے
وہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس نے مسجد نبی شریف میں پخانہ کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چادر پڑی ہے، ساتھ پخانہ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پخانے کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، اس کے بعد پانی کا لوٹا لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، جب دیکھنے لگے کہ آپ یہ سب کام کر رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم صاف کرتے ہیں، ہم دھوتے ہیں۔ نبی کریم فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ، یہ میرا کام ہے، میں ہی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ابھی صاف کر رہے تھے اتنی دیر میں وہ عربی پھر واپس آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گندگی کو صاف کر کے پانی سے مسجد نبی شریف کی جگہ دھو رہے ہیں، وہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ میں چادر بھول گیا تھا، میں اپنی چادر لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے اسے کہا یہ تمہاری چادر ہے۔ چادر جب بھیجنا تو سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ ہوں۔ فوری طور قدموں میں گر گیا، جب قدموں میں گرا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا۔ جب پیر صاحب نے یہ واقعہ فرمایا میں تو ہمیں بھی وہ رات والے واقعے کی سمجھ آئے گی کہ پیر صاحب کیوں اس آدمی تھے جس نے ایسی ویسی بات کہی تھی، اتنا پیار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے 6 ماہ آپ کے ساتھ رہا، اس کے بعد میں فالیہ شریف کے اندر فالیہ شریف بنا دیا۔ اس کے بعد بڑی کانفرنسیں ہوئی، پھر شاہ صاحب 2 دفعہ انگلینڈ میں آئے، پھر یہاں ویمبلے ہال میں پیر طاہر علاء الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ دوسری بار آپ ان کی دعوت پر یہاں آئے، میں بھی ساتھ وہاں ویمبلے ہال میں ہم گئے، پیر صاحب کا وہاں خطاب ہوا، اپنے اقبال کا شعر پڑھا کہ وہ کیا نیل سے حد تاشگر تک مسلمان ایک حرم کی پاس پانی کے لیے۔ جب یہ شعر پڑھا تو پیر صاحب کی چیخ نکل گئی کہ وہ زمانہ کب آئے گا جب سارے مسلمان ایک ہوں گے، سارا عالم اسلام ہوگا۔ اتنا قوم کا درد رکھتے تھے، پھر یہاں ہی تھے تو آپ کی درخواست جمع کرا دی گئی الیکشن کے لیے۔ مجھے فرمانے لگے کہ اسلم میری غیر موجودگی کے وہاں فالیہ والا نے درخواست جمع کر دی ہے۔ میں نے کہا یقیناً شاہ صاحب آپ کا نام جدھر بھی آپ آگے لوگ الیکٹ کریں گے۔ پھر آپ الیکٹ ہوئے، پھر وزیر اعظم کے مشیر خاص تھے، پھر زندگی نے اتنی وفا نہ کی۔ پھر اگست کی آخری تاریخ 31 تھی سن 1991 کو لاہور کے اسپتال کے اندر دائی اجل کو لبیک کہا، مگر ان کی یادیں مجھ تک نہیں، عالم اسلام تک، علماء کرام تک ڈنکے بج رہے ہیں اور تا قیامت ڈنکے بجتے رہیں گے۔ کیا عرض کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کاش زندگی اور وفا کرتی، ہم ان کی رحمت اور نعمتوں سے بہرہور ہوتے۔ یار زندہ صوت باقی، یقیناً ان کی روح بھی سن رہی ہوگی۔ مجھے ان کی قدم بوسی کا سن 73 سے شرف